ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام شاکر تھا جبکہ دوسرے کا نام قادر۔ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ جب بادشاہ نے اپنا ولی عہد چننے کا ارادہ کیا تو اسے بڑی پریشانی ہوئی۔ بادشاہ بہت انصاف پسند تھا، اسی لیے وہ دونوں میں سے کسی کا بھی حق نہیں مارنا چاہتا تھا۔ قانوناً دونوں کو بیک وقت ولی عہد نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ بادشاہ آخر کرے تو کیا کرے؟ ایک دن بادشاہ اسی پریشانی میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ ادھر سے وزیر کا گزر ہوا۔ وزیر نے جب بادشاہ کو اس عالم میں دیکھا تو پوچھا، عالم پناہ، کیا میں آپ کی پریشانی کا سبب دریافت کر سکتا ہوں؟ وزیر، ہم اپنی زندگی میں ہی اپنی سلطنت کا وارث چن لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو، مگر ہم اپنا ولی عہد چننے سے قاصر ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ فیصلہ کس کے حق میں دیں۔ بادشاہ نے کہا، وزیر نے پھر کہا، عالی جان، یہ تو بہت آسان ہے، آپ کیوں نہ دونوں کا امتحان لے لیں، جو زیادہ عقل مند ثابت ہو اسی کو ولی عہد بنا دیا جائے گا۔ بادشاہ کو یہ ترکیب بہت پسند آئی۔ اس نے اسی وقت دونوں بیٹوں کو بلوایا اور بادشاہ نے دونوں سے کہا، ہمیں تم میں سے ایک کو اپنا ولی عہد چننا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا حق تلفی ہو، اسی لیے تم دونوں کو امتحان دینا ہوگا۔ تم میں سے جو بھی کامیاب ہوگا ہم اسے سلطنت کا ولی عہد بنا دیں گے۔ دونوں نے بادشاہ کے آگے سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، دیکھو، تم دونوں کو ٹیگم گڑھ پیدل جانا ہے۔ صبح تم کو ایک ٹوکرا دیا جائے گا، تم الگ الگ راستوں سے جانا اور وہ ٹوکرے اس گاؤں کے زمیندار کو دے کر واپس آ جانا۔ یہ تمہارا پہلا امتحان ہے۔ صبح ہوتے ہی دونوں بھائیوں نے وہ ٹوکرے سر پر رکھے اور اپنے اپنے راستے پر روانہ ہو گئے۔ ٹیگم گڑھ بہت دور تھا اور راستے میں کوئی گاؤں بھی نہیں پڑتا تھا۔ قادر چلتے چلتے تھک گیا۔ اس نے ایک پیڑ کے نیچے ٹوکرا اتار دیا اور سستانے لگا۔ دوپہر ہو گئی۔ اسے پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں جو لگی تو بھوک جاگ اٹھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، دور تک چٹیل میدان نظر آتا۔ اسے بادشاہ پر بہت غصہ آنے لگا کہ اتنا بھاری ٹوکرا تو دے دیا مگر کھانے کے لیے 2 روٹیاں ساتھ نہیں دی۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں کھانا بھی اسی ٹوکرے میں نہ ہو۔ یہ سوچ کر اس نے ٹوکرے کا کپڑا کھولا، اس میں لڈو ہی لڈو بھرے ہوئے تھے اور ساتھ میں ایک پرچی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پرچہ ٹیگم گڑھ کے زمیندار کے نام ہے۔ اس میں لکھا تھا 500 لڈو بھیجے جا رہے ہیں، انہیں گن لو اور لانے والے کو رسید دے دو۔ قادر نے ان لڈوؤں کو یہ سوچ کر گنا کہ ممکن ہے لڈو زیادہ رکھ دیے ہوں، مگر ان میں ایک بھی زیادہ نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ آخر کیا کرے۔ لڈو دیکھ کر اس کی بھوک اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس نے آخر ٹوکرے میں سے 50 لڈو الگ کر لیے اور کھا گیا۔ جب دوپہر ہوئی تو شاکر کو بھی بھوک لگی۔ اس نے بھی تھک کر ایک نہر کے کنارے ٹوکرا رکھ دیا اور یہی سوچ کر کہ کھانا کہیں ٹوکرے میں نہ پڑا ہو، اسے کھول لیا اور اس میں بھی 500 لڈو رکھے ہوئے تھے اور زمیندار کے نام ویسے ہی تحریر تھی۔ اس نے بھی لڈوؤں کو گنا، پورے 500 تھے۔ اسے خیال آیا کہ کہیں یہ بادشاہ کے امتحان میں شامل نہ ہو، مگر لڈوؤں کی سوندھی سوندھی خوشبو نے اس کے بھوک کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا۔ آخر اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے تمام لڈوؤں میں سے ذرا سا حصہ چاڑ لیا۔ جب اس کے سامنے لڈوؤں کا اچھا خاصا چورا جمع ہو گیا تو اس نے خوب سیر ہو کر کھایا، نہر کا ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ٹیگم گڑھ سے واپس آنے پر دونوں نے اپنی اپنی رسیدیں بادشاہ کے سامنے پیش کیں۔ شاکر پورے 500 لڈوؤں کی رسید لایا تھا، جبکہ قادر کی رسید پر 50 لڈو کم لکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، 50 لڈو کیا کدھر گئے؟ قادر نے جواب دیا، 50 لڈو میں اپنی مزدوری سمجھ کر کھا گیا۔ مزدوری لینا برا نہیں، مگر امانت میں خیانت ہے، یقیناً برا ہے۔ بادشاہ نے کہا، خیر، ہم تم دونوں کا امتحان ایک دفعہ پھر لیں گے، 1 ہفتے بعد۔ 1 ہفتے بعد بادشاہ نے دونوں کو پھر بلایا اور کہا کہ دروازے پر 2 رتھ کھڑے ہوئے ہیں، دونوں میں سے ایک ایک مٹکا رکھا ہوا ہے اور دونوں مٹکوں میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ تم میں سے ایک کو ہمارے پڑوسی شاہ جلال کے یہاں جانا ہے، دوسرے کو شاہ غفران کی ریاست میں پہنچنا ہے اور یہ مٹی دے کر ہماری برسوں کی دوستی کو اور بھی مضبوط بنانا ہے۔ اسی وقت قادر رتھ میں بیٹھ کر شاہ جلال کی ریاست کی طرف چل دیا۔
शाकिर शाह गफरान की रियासत की जानिब रवाना हो गया। जब शाह जलाल को मालूम हुआ कि पड़ोसी बादशाह ने अपने बेटे के हाथों कोई तोहफा भेजा है, तो इसने कादिर को फ़ौरन अपने दरबार में बुलाया और कहा, हमारे दोस्त ने तुम्हारे हाथों में क्या तोहफा भेजा है, ज़रा दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं। कादिर ने तमाम मट्टी बादशाह के सामने उलट दी, जिससे पूरे दरबार में खाक ही खाक हो गई। शाह जलाल को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोला, ये क्या है, कि ये क्या बेहूदगी की है तुमने। उसने कहा, नहीं आली जान, ये बेहूदगी नहीं, ये अब्बा हजूर की तरफ से भेजा हुआ तोहफा है। कादिर ने सर झुका कर कहा, मगर शाह जलाल पूरे दरबार के सामने अपनी बेइज्जती होते देखकर मारे गुस्से के उठ खड़ा हुआ। उसने चीख कर कहा, इसको रियासत की सरहद से बाहर निकाल दो। इधर शाकिर शाह गफरान के दरबार में हाजिर हुआ। उसने बड़े अदब से मट्टी से भरे मटके को खोला, फिर दस्त बस्ता अर्ज किया, शाह गफरान से अब्बा हजूर की दोस्ती बहुत पुरानी है। इसी दोस्ती को और भी मजबूत बनाने के लिए मैं ये मट्टी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले साल अब्बा हजूर हज को तशरीफ़ ले गए थे और लौटते वक्त उसने उस पाक सरजमीन की मट्टी भी ले आए थे। ये वही मट्टी है, इसके होने से आपकी रियासत पर बरकतों का नजूल होगा और राया खुशहाल होगी। शाह गफरान ने इस मट्टी को आंखों से लगाया और बदले में हीरे जवाहरात के तोहफे देकर शाकिर को बड़ी इज्जत के साथ रुखसत किया। इस तरह शाकिर दोनों इम्तिहानों में कामयाब होकर अपने बाप का जानशीन मुकर्रर हुआ और बादशाह के मरने के बाद उसी ने तमाम मुल्क की बाग दौड़ संभाली। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल उर्दू नॉवेल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।